اگر ایس او پیز اول تو بنتی ہی نہیں ہے کسی بھی کام کی، اور بنتی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ورک فورس نہیں ہے. اگر تو بلی بن کے بیچارہ گھر میں دبک کے بیٹھا ہوا ہے. وی کین سیو پاکستان، وی کین میک پاکستان if we own Pakistan through our vigorous, firebrand, energetic, dynamic, visionary and innovative youth. This is the time to give confidence to this youth. ناسا میں کام کر رہے کورنگی کے بچے بھائی، لفنگوں سے سیاسی عمل کو لے، لفنگوں سے کراچی کو لے، لفنگوں سے پارٹیوں کو لے اور لونڈوں کے حوالے کریں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفیہ عقیل. آپ کو اپنے پروگرام ٹی ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سیاسی شخصیت وائس آف ساؤتھ ایشیا میں مہمان ہیں جنہوں نے سیاست میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے. بہت ہمبل پرسنالٹی، کراچی کے ینگسٹ میئر رہ چکے ہیں اور MQM کے بانیوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. جی ہم بات کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب کی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ جی فار برنگنگ می ان یور شو. میں دیکھیں میرا حال، آپ کا حال اور پوری دنیا کا حال ایک جیسا ہے. وہ تو ہے، ہم ایک ہی کیفیت سے گزرے. بالکل ایسے ہے. حالت امن میں اور پیس ٹائم آئی تھنک دس ہیز ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم. ہاں ایگزیکٹلی. دیٹ سارا پین گلوبلی ایک جیسا ہے اور ایگنی ایک جیسی ہے اور انسرٹنٹی بھی ایک جیسی ہے. ایک جیسی ہے کہ اب کب تک، پہلے تو ہر چیز کو آپ پریڈکٹ کر سکتے تھے، اب کر نہیں سکتے. تو بہت ڈفرینٹ دنیا ہے، بڑا چیلنج ہے پیس ٹائم کا. اب اس کو اپرچونٹی میں ورلڈ لیڈرز اور ہم بحیثیت پاکستانی اپنے ویژن میں انوویشن ڈال کے کیسے لے کے چلیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمیں بھگتنا ہے، سہنا ہے جب تک ہے. جتنا احتیاط کا کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں. لیکن پھر اسی میں سے راستہ بھی بنانا ہے، کیونکہ ایک طرف اگر کرونا اور اس سے لاحق خطرات ہیں تو دوسری طرف معیشت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ عوام ہیں، لوگ ہیں. تو اب اس کو بھی کیسے بیلنس کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک شعر تھا نا کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے، 70 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے. کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا، یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے. تو پوری دنیا ایک جیسی ہو گئی ہے. لیکن یہ کیا اتنی انسرٹن سچویشن، تو لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہے؟ اس کی بھی تو ہے ہمارے پاس سچویشن. یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا، کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہے، کبھی لاک ڈاؤن نہیں ہے. تو یہ کیا انسرٹینٹی اس میں بھی رہتی ہے، ہم سب پریشان ہیں. جسے کہتے ہیں کہ عاقبت ناندیشی جسے کہتے ہیں، کہ ہم شاید اتنے میچور نہیں ہوئے کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا. ایک نیشنل رسپانس چاہیے، ایک نیشنل پالیسی چاہیے. انفارچونیٹلی سینٹر اور جو سندھ پروونس ہے اس کے درمیان دے آر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیگرز ڈرون، اور نیام سے تلواریں نکلی ہوئی ہیں، اور اتنے بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے اور اتنا ذاتیات. کیا یہ وقت ہے اس چیز کا؟ پھر تھا ہی نہیں یہ وقت. اور اس کا سب سے زیادہ اگر فائدہ کسی کو ہوا تو وہ کرونا کو ہوا ہے. جو بھی اسپریڈ ہوا ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک اجلاس بلاتے جو ایک آئین کا ادارہ ہے، اور پرائم منسٹر بلاتے اور سارے چیف منسٹر آتے اور ایک نیشنل پالیسی بناتے، اور اتنا کلوز کوآرڈینیشن ہوتا سینٹر کا، پروونس کا اور لوکل گورنمنٹ کا. اچھا لوکل گورنمنٹ، مزے کی بات یہ کہ لوکل گورنمنٹ تو کہیں ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، اس کا تو کوئی رول ہے ہی نہیں. جبکہ سب سے زیادہ رول کسی بھی چاہے وہ گریٹ ڈپریشن ہو، ورلڈ وار 2 کے جو ساتھ آیا تھا، یا اگر ہم ہمارے زلزلہ لے لیں 2005 کا، یا 2008 میں جو دنیا میں سلمپ آیا، جو ریسیشن آیا. تو اگر ہم یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ رول ہی لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ and big and small cities become engines of growth. Exactly. And if they do, then they take the rest of the country with them. تو ہم یہ اپرچونٹی دیتے ہی نہیں ہیں، لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کرتے. اچھا اس وقت جتنا بھی ویلفیئر کا کام ہے، چیریٹی کا کام ہے، تو گورنمنٹ اگر اپنے کوئی ریسورسز یوز کر رہی ہے تو اس میں جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں اور ایون پولیٹیکل ورکرز ہیں
اور یو سی لیول پہ جو چیئرمین ہے, دیکھیں میرا بھی اختلاف اپنی ایم کیو ایم سے بہت سارا, صحیح لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ یو سی ایک یونٹ ہے, تو یونین کاؤنسل کو ایک یونٹ بناتے, اس کو فوکس کرتے اور اس کے اوپر ایک امبریلا دیتے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, اور جتنی بھی یوتھ فورس ہے, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی, جماعت اسلامی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, یہ اسیٹ ہے ہمارے سارے ورکرز. اور اس وقت ہم یہ ڈسٹنکشن, یہ فرق ہم نہ کرتے کہ مختلف پارٹیوں کے ہیں, ڈیپٹی کمشنر ہر ضلع کا اور یو سی چیئرمین ہر ضلع کا, وہ اس یوتھ فورس کو اور جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کو یوز کرتا, اور ان کے ذریعے سے اگر یہ احساس پروگرام کے 12,000 روپے بٹتے تو وہ میری بیٹیوں اور بہنوں کو وہ لائن نہ لگانی پڑتی جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھیں. اچھا, وہاں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی, کمپرومائز ہو گیا تھا, ساری احتیاط کمپرومائز ہو گئی. اگر اس علاقے کے نوجوانوں کو یوز کیا جاتا جو عبداللہ کالج کے آس پاس کے تھے, تو وہ دائرے بنا دیتے صبح 6 بجے, اور جب 9 بجے وہ بہنیں اور بیٹیاں آتیں تو وہ دائروں میں کھڑی ہوتی 3-3 فیٹ کے فاصلے سے. تو اگر ایس او پیز اول تو بنتی نہیں ہے کسی بھی کام کے, اور بنتی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ورک فورس نہیں ہے. تو ورک فورس گورنمنٹ کو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, یو سی لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ جو اویلیبل ہے اس کو اون کر کے اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ابھی جو کوشش کی گئی ہے ٹائیگر فورس کی, ٹائیگر فورس تو ہے نا موجود, اس کا ڈیٹا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ڈیٹا تو آپ اپنے فیوچر پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے لے رہے ہیں نا, اس کو چھوڑیں. اس ٹائیگر فورس کو اعلان کرے اگر تم ٹائیگر ہو تو تم ٹائیگر بن کے اپنے یو سی میں دکھاؤ, یہی تو ٹائیگر بن کے تم اپنے ڈسٹرکٹ میں دکھاؤ. وہ ٹائیگر ڈسٹرکٹ میں نظر آنا چاہیے. وہ چونکہ ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی کا انفلوئنس ہے, یو سی میں ایم کیو ایم کا انفلوئنس ہے, تو وہ ٹائیگر تو بلی بن کے بیچارہ گھر میں دبک کے بیٹھا ہوا ہے. تو ان کی پروڈکٹیوٹی, ان کا اس کا مطلب یہ تھا کہ میئر کو بلانا پڑے, چاہے اس میئر کی پرفارمنس کتنی خراب رہی ہو, میئر کو بٹھاتے, اس کے یو سی ڈسٹرکٹ چیئرمین کو بٹھاتے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی اور پروونشل گورنمنٹ ہوتی, فیڈرل گورنمنٹ, سب کو ساتھ بیٹھ کے وہیں بیٹھ کے دن رات کام کر کے ایس او پیز بنا کے کہتے ہیں بھائی جس علاقے میں آپ کی یوتھ ہے, یو سیز کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائے, ساری سوشل تنظیمیں وہاں کنیکٹ ہو جائے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اور بہت بڑا وہاں پر جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن سینٹر بن جاتا ڈسٹرکٹ کمشنر کے آفس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر اور یو سی کے آفس کے ساتھ. اس گیپ کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ کیا دیکھیں, اس گیپ کو ان لوگوں کو اپروچ کر کے, ان نوجوانوں کو ان دفتروں میں وہاں بلا کے, اور عمران خان بھی گئی, جو 6 لاکھ آ گئے ہیں یہ سب اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کمشنر کو رپورٹ کریں, اسسٹنٹ کمشنر کو رپورٹ کریں, اور یہ جا کے یو سی چیئرمین کو, ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین کو رپورٹ کریں. سب سے آسان کام ہے یہ کوئی تھوڑی کہ پی ٹی آئی کے وزیر اس ٹائیگر فورس کو اپنے لحاظ سے یوز کرے. آپ کو پول ان کرنا پڑے گا. دیکھیں, ان نوجوانوں کو پتہ ہے, سوشل آرگنائزیشنز کو پتہ ہے, پولیٹیکل ورکرز کو پتہ ہے کہ کہاں کڈنی کے پیشنٹ ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, کس گھر کا سوشو اکانومک پروفائل کیا ہے, کہاں بے روزگاری ہے, کہاں کتنے دن کا راشن جمع کیا کسی نے, یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے. اور آپ کو ضرورت نہیں تھی اگر ان بچوں کو بلا لیتے, اور ان کا جذبہ, جوش اور ولولہ دیکھیں آپ, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جس طرح کام کیا ہے. آپ سمجھ لیں کہ جیسے علی گڑھ یونیورسٹی گئے قائد اعظم محمد علی جناح, اور پاکستان کا آئیڈیا کوائن کیا, اور وہ نوجوان باہر نکلے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور چند سالوں میں پاکستان بنا دیا. وی کین سیو پاکستان, وی کین میک پاکستان if we own Pakistan through our vigorous, firebrand, energetic, dynamic, visionary and innovative youth. This is the time to give confidence to this youth. جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ جو یوتھ ہے ہماری, اس کا ویژن آپ کو پتہ ہے کہ موروثی سیاست اتنی اسٹرانگ ہے ہمارے پاکستان میں بھی, تو ان کو اپنا ویژن لے کے کیسے یہ آگے بڑھیں, ان کو کہاں جگہ ملے گی؟ ان کو تو یہ تک نہیں پتہ کہ ہمارا راستہ, اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی جوائن کرنا چاہے تو سمپل سی بات ہے, ان کو تو یہ تک نہیں پتہ کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں, اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک یوتھ کی سائیڈ ہے, چونکہ ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, ان کو گائیڈنس نہیں ہے, ان کو کوئی امید نہیں دی گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اسی شہر کی یوتھ میں نے دیکھی ہے, اور ہے وہ پوٹینشل, ان میں وہ قابلیت ہے, صلاحیت ہے, آئی کیو, ان کا آئی کیو دنیا کے کسی یوتھ کے آئی کیو سے کم نہیں, یعنی امریکہ یورپ کے یوتھ سے ان کا آئی کیو کم نہیں ہے, یہ مجھے یقین ہے. اب میں نے دیکھیں ناظم آباد
سے جو یوتھ نکلی تو وہ بہترین سافٹ ویئر انجینئر ہیں, ہارڈ ویئر انجینئر ہیں سلیکان ویلی یو ایس اے میں, ناسا میں کام کر رہے ہیں کورنگی کے بچے بھائی. تو مطلب یہ کہ ہم نے جو ہے نا وہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے اور ان کو صرف واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا کی اس دنیا میں دھکیل دیا ہے کہ جو کہ دوسروں کو تو کروڑوں روپے کما کے دے رہی ہے لیکن ہمیں کوئی زر مبادلہ نہیں مل رہا. اسی آئی ٹی کو ریویمپ کر دیں تھوڑا سا تو پوری دنیا میں جو ٹرینیں چل رہی ہیں وہ کراچی اور لاہور کے بچے بیٹھ کے چلا سکتے ہیں. سیالکوٹ کے بچے اور سیالکوٹ کے انٹرپرونرز جو ہیں وہ سیالکوٹ میں ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں. تو وہاں کے بچے پوری دنیا کے جو سول ایویشن اور جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے, جو ریل کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, پوری دنیا کا ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, تو نم تو کریں, موقع تو دیں اور ان سے کہیں کہ ہم اب آپ سے کیسے موقع ان کو ملے گا. دیکھیں اسٹارٹ یہاں سے کریں, ان کو یہ ہوپ دیں. دیکھیں اگر یہ آپ کہہ دیں گے نا, ساری پارٹیاں مل کے کہہ دیں کہ ہاں یہ بات ڈاکٹر فاروق ستار کی کام کی ہے کہ بھئی دریاں بچھا لی یوتھ نے, نعرے لگا لے یوتھ نے, اسٹیج اور جلسے سجائے, جھنڈے اٹھائے اور الیکشن جتائے, ایسا ہی ٹھیک ہے نا. لیکن وہ آئے کون پھر؟ الیکٹیبلز آ گئے جیت کر, موروثی سیاست کرنے والے آ گئے, فیوڈلز آ گئے, لوگ تو پھر وہی آ گئے اور بڑی عمر ہی کے آ گئے. تو یوتھ کہاں پر ہے؟ کتنی پرسنٹیج یوتھ کی اس وقت نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں ہے؟ سینٹ میں تو چلیے ذرا عمر بھی زیادہ چاہیے. اور کتنی پرسنٹیج آپ کی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں, لوکل کاؤنسلز میں؟ 5% سے زیادہ یوتھ ان ایوانوں میں نہیں ہے. تو میں نے یہ سلوگن دیا ہے کہ اگر مجھے آزاد گروپ بنا کر بھی اگلے بلدیاتی انتخابات میں جانا پڑا تو اگر میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا, as far back as in 1988, so we can have another mayor at age of 28. مصطفیٰ کمال بنے 33 ایئرز میں. گیون جو اتھارٹی اور میرے پاس ریسورسز تھے, میں نے محنت کی اور کم از کم جو موجودہ میئر ہے اس سے تو بہت اچھے کام کیے. ہماری کارکردگی نظر آتی تھی, ہم نے کیا کام. مصطفیٰ کمال کے پاس تو ریسورسز بھی تھے, اتھارٹی بھی تھی, بہت اچھی اپرچونیٹی ٹائم تھا, تو انہوں نے تو بہت زیادہ ڈیلیور کیا. تو اس کا نعمت اللہ صاحب نے بھی کیا, حالانکہ وہ یوتھ نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ انہوں نے یوتھ کو امپاور کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ طے کریں کہ اگلی لوکل گورنمنٹ لوکل کاؤنسلز میں 65% ہمارے جو نمائندے الیکٹ ہو کے آئیں گے وہ 35 ایئر سے کم ہوں گے, تاکہ وہ لوگ آگے آئیں اور اپنی ذمہ داری سنبھال لیں. اب انہیں یہ ملک چلانا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف جھنڈے اٹھائیں گے, بعد میں نوکری لینے جائیں گے تو وہ بھی ہمیں پھر وہ وزیر ملے گا نہیں, ہمارا اپنا ایم این اے نہیں ملے گا, ایم پی اے نہیں ملے گا, ہم اس کو ڈھونڈتے. اچھا پھر یہ ایم پی ایم این اے کی کیا ضرورت ہے نوکری کے لیے؟ یہ محتاجی کس بات کی؟ سسٹمز بننے چاہیے. کیسے لوگوں کو نوکری ملے گی اور نوکری ملنے سے پہلے نوکریاں کریٹ کیسے ہوں گی؟ تو یہ ہمیں امیدیں تھیں وزیر اعظم پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب سے, پر کسی بھی وجہ سے وہ ٹیم ساتھ نہیں لا سکے جو لگتا تھا کہ وہ ٹیم لائیں گے, اور وہ ان کے پاس شاید کوئی جادو کی چھڑی بھی ہوگی. لیکن جو 2 سالوں میں جو کچھ اب تک ہوا ہے اس میں لوگ مایوس زیادہ ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگلے بلدیاتی الیکشن کو فوکس کریں, اور پی ٹی آئی عمران خان بھی یہ کہیں, بلال بھٹو تو خود ینگ ہیں, وہ بھی یہ کہیں, پی ایم ایل این کی بھی کوئی لیڈرشپ اب اگر آگے آتی ہے, مریم نواز ہو یا کوئی بھی ہو, یا حمزہ شہباز ہوں, وہ بھی یہ کہیں کہ اب ہم بھی 35 ایئر سے کم کی کاؤنسل لائیں گے. پھر مجھے تو پارٹی ملتی تو میں نے کہا رابطہ کمیٹی میں بھی 35 لوگوں میں سے 65% لوگ 35 ایئر سے کم ہوں, تاکہ جو ہماری ایگو ہے, ہم شاید اسٹیٹس کو کے عادی ہو جاتے ہیں, ہم رسک نہیں لیتے, ہم بولڈ ڈیسیشن نہیں لیتے. تو میرے خیال میں ضرورت ہے کہ اب نئے لوگوں کو آزمایا جائے اور انہیں موقع دیا جائے اور ان پہ ذمہ داری ڈالی جائے. تو میں تو اس کام پہ لگ گیا ہوں, اور 3 سال میں نے میری انگیجمنٹ یونیورسٹیز میں, کالجز میں خود آپ سے کافی بار ملاقات, اور جتنے بھی یوتھ آرگنائزیشن, سول سوسائٹی, کمیونٹی آرگنائزیشن جو کام کر رہی کراچی میں, اور اسپورٹ بیسڈ آرگنائزیشن, میرے خیال میں میرا سب کے ساتھ. اور پھر اسی وجہ سے جو گزشتہ اس لاک ڈاؤن کے بعد سب سے زیادہ میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بھی
میرا انٹریکشن ہے اور میں روزانہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, ایک میسیج دے رہا ہوں, دوسرا میسیج دے رہا ہوں, اور لوگ اس میں وہ سمجھ رہے کہ اس میں سنسیئرٹی ہے, سنسیئرٹی آف کاز ہے. تو یہی ایک راستہ ہے ہماری بقا اور سلامتی کا, ہماری آزادی اور خود مختاری کا. تو مجھے اللہ کرے کہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی اسی اس لائن پر سوچیں اور یوتھ کو امپاور ہم کریں اور ان کو موقع دیں اور ان کو آگے لائیں. لفنگوں سے سیاسی عمل کو لیں, لفنگوں سے کراچی کو لیں, لفنگوں سے پارٹیوں کو لیں اور لانڈوں کے حوالے کریں. وہ لانڈے فریش جو بے لاس, سیلف لیسنس جسے کہتے ہیں نا, اور سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں. یہ دو چیزیں نہیں ہوتی, سنسیئرٹی اینڈ سیلف لیسنس. بے غرض ہو کے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اللہ توکل پہ ہماری بنیادی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. ہمیں کلیکٹیو انٹرسٹ, اجتماعی مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. لوگ بہت پسے ہوئے ہیں, بہت برے حال میں ہیں اور خودکشی کر رہے ہیں. بھوک سے اگر وہ کہیں مطلب اگر جاں بحق ہوتے ہیں تو ہم سب آنسریبل ہیں. ٹھیک ہے, اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو فاروق ستار صاحب کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی دیتے ہیں پولیٹیکل لوگ, تو وہ پولیٹیکل لوگ اپنی پارٹی میں اپنے کارکنوں کی اسمبلی اور عدالت میں بھی وہ گوش والے تھے, اور کارکن بھی پوچھے جی نہیں آپ نے اس چیز کو ڈکلیئر نہیں کیا. یوتھ کے اوپر اچھا میں سمجھتا ہوں کہ رسپانس مجھے مل رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک موبلائزیشن کریٹ ہو رہی ہے. پارٹی مجھے مل گئی تو بھی یوتھ کو زیادہ موقع دوں اور پتنگ کے نشان پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. کراچی جیسے شہر میں یا بڑے شہروں میں اور وہاں لوکل گورنمنٹ ویک ہو گئی تو نہ میئر کچرا اٹھا سکے گا, نہ وزیر اعلیٰ کچرا اٹھا سکے گا, نہ پرائم منسٹر کچرا اٹھا سکے گا, کیونکہ تینوں پارٹیاں کراچی میں اپنے اپنے شہر کے لیے لڑ رہی ہیں. شہر کے نیچے زمین کھینچی گئی, پھر مجھے جو ہے وہ الگ کیا گیا. اب خالد مقبول کے خلاف وہی ہو رہا اور مصطفیٰ کمال نے اس کو صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. سمجھے کہ جھگڑا عمران خان سے کہ 162 ارب کا پیکیج نہیں ملا, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ تو آپس کی لڑائی تھی اور خالد مقبول صاحب کی وزارت دینی تھی. اب ان کو کہا کہ بس آپ خاموشی سے بیٹھیں اور یہاں سے بس پارٹی کو سمبولکلی چلائیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو چل رہی ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ. جی فاروق صاحب, اچھا یہ بتائیے کہ آپ MQM تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ہیں, تو اس کو کس حد تک کامیاب دیکھ رہے ہیں آپ؟ تنظیم بحالی کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اپنی عزت, اپنے وقار کو بحال کرنا, عام آدمی کی عزت نفس, سیلف رسپیکٹ کو بحال کرنا, ہر شہری کو عزت کے ساتھ زندہ رہنے اور عزت کے ساتھ مرنے کا حق دینا. میرے خیال میں یہ وہ نصب العین ہے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. تو کیا اقدامات ابھی؟ اور مطلب کہ سیاست ایک ہوتی ہے نظریات کی سیاست اور ایک مفادات کی. ہمیں نظریات کی سیاست کرنی ہے, ہمیں اجتماعی مقصد کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں انفرادی فائدے کے لیے کام نہیں کرنا. تو یہ جب میں سلوگن دیتا ہوں تو اور پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں میں کلاس 1 میں تھا جب یہاں PIB میں موو ہوا اور آج بھی میں یہیں پر رہ رہا ہوں. میں وفاقی وزیر بھی بنا, صوبائی وزیر بھی بنا, 5 دفعہ MNA, 2 دفعہ MPA, میئر کراچی رہا. تو اس کے باوجود میں نہ KDA اسکیم گیا, DHA, ڈیفینس, کلفٹن, نارتھ ناز آباد, فیڈرل ایریا کے بڑے پوش علاقوں میں تو نہیں گیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہی میں نے نہیں بنائے کہ میں جاؤں, اور اگر ہوتے بھی تو بھی نہیں جاتا. تو ایک انسیت ہے اپنے لوگوں سے جن کے ساتھ آپ کا زندگی بھر کا ایک کمٹمنٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ماڈل ہونا چاہیے پالیٹکس میں. اور پاکستان کے بڑے اینکرز کاشف عباسی, کامران خان, شاہ خان زادہ, انہیں بھی الیکشن سے 6 ماہ پہلے دکھانا چاہیے کہ جو 30-35 سال سے سیاست کر رہے ہیں, جو پارٹی کے سربراہ بنے یا سینئر لیڈرز ہیں, اور دوسری پارٹی کے ساری پارٹی, وہ پہلے کہاں تھے 84 میں اور اب کہاں پر ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ بتائیں تو اس سے بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی لوگ وہیں پر ہیں لیکن ان کے جو رہنما ہیں اور لیڈرز ہیں وہ ترقی کر کے بہت آگے چلے. تو فرق پتہ ہونا چاہیے. تو صرف اگر رہنماؤں نے ترقی کی
اور پارٹی میں چند لوگوں نے ترقی کی. امریکہ میں پراپرٹیاں بنا لیں, دبئی میں پراپرٹیاں بنا لیں, جائیداد بنا لیں, اور پاکستان میں بھی ہر جگہ بنا لی, اور اتنے گھر بنا لیے, گاڑیوں کا فلیٹ لے لیا. تو یہ نیب کس کس کو پکڑے گا بھائی؟ یہ نیب کے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں بات کرتا ہوں پارٹی میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو. پارٹی ہر سال گوشوارے لے. نیب کو آپ ایف بی آر کو بھی گوشوارے دیتے ہیں, الیکشن کمیشن کو بھی دیتے ہیں پولیٹیکل لوگ. تو وہ پولیٹیکل لوگ اپنی پارٹی میں اپنے کارکنوں کی اسمبلی اور عدالت میں بھی وہ گوشوارے دیں, اور کارکن بھی پوچھے جی نہیں آپ نے اس چیز کو ڈکلیئر نہیں کیا, وہ دبئی میں آپ کے ایک گوشت کا کاروبار ہے تو وہ کیا ہے. تو لوگ آپ کو پوچھیں اور پھر اس کے بارے میں وہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو آپ کا ہمیں پتہ ہے. تو اس سے دیکھیں کہ سنسیئرٹی نہیں ہے اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یوتھ کے اوپر اچھا میں سمجھتا ہوں کہ رسپانس مجھے مل رہا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک موبلائزیشن کریٹ ہو رہی ہے. پارٹی مجھے مل گئی تو بھی یوتھ کو زیادہ موقع دوں گا, اور پتنگ کے نشان پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. لیکن جو باقی پارٹیوں کے یوتھ ہے, جیسے پی ٹی آئی کا بہت سارا یوتھ میرے ساتھ وہ تیار ہے چلنے کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں ہم پروونشل اور نیشنل میں شاید بلے کو ووٹ دیں گے. لیکن یہاں اگر آپ کوئی ایسا میکینزم بنائیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں, ہم سب مل کے ایک اچھا میئر الیکٹ کرا دیں, ایک اچھی کاؤنسل الیکٹ کرا دیں. تو یہ تھیم کیا ہے؟ اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. اف یو ول اون کراچی یو ول اون پاکستان. اف یو ول سیو کراچی یو ول سیو پاکستان. اینڈ اف یو ول میک کراچی یو ول میک پاکستان. اینڈ پاکستان اینڈ کراچی ول ناٹ لک بیک. ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں. اسکائی از دی لمٹ. تو میرے خیال میں یوتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ پولرائزیشن ہوئی کراچی جیسے شہر میں یا بڑے شہروں میں, اور وہاں لوکل گورنمنٹ ویک ہو گئی, تو نہ میئر کچرا اٹھا سکے گا, نہ وزیر اعلیٰ کچرا اٹھا سکے گا, نہ پرائم منسٹر کچرا اٹھا سکے گا, کیونکہ تینوں پارٹیاں کراچی میں اپنے اپنے شیئر کے لیے لڑ رہی ہوں گی. جیسے ہوا کچھ مہینوں پہلے ٹاک شوز ہو گئے کراچی کے کچرے پہ. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے دا موسٹ ان لیویبل سٹی آن ارتھ. تو مجھے پتا ہے 3 کروڑ کا یہ شہر ان لیویبل اس وقت ہو گیا. پھر معیشت نے جو گل کھلایا, اور جو مہنگائی اور بے روزگاری اور خط افلاس پاورٹی لائن سے نیچے لوگ چلے گئے, اور اب اس پہ ستم بالائے ستم, یہ جو کورونا اور لاک ڈاؤن نے جو عذاب ڈھائیں, تو لوگ تو زندہ درگور ہو گئے, زمین میں گڑ گئے ہیں. انارکلی کو تو صرف دیوار میں چنوایا گیا تھا, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو تو زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا ہے. یہ حالت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کا جس اس وقت جو تو پولرائزیشن افورڈ نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی بھی اپنا میئر لانا چاہے, ایم کیو ایم بھی لانا چاہے, جماعت اسلامی, اور سب لڑیں, اور اس کے بعد ایک مارجن کے ساتھ ایک میئر آ جائے گا, اور اس کو پھر وہ اپوزیشن کام نہیں کرنے دے گی. اس وقت تو ایک انکلوسیو اونرشپ کی ضرورت ہے کراچی کو. تو میرے خیال میں یہ فارمولا کہ ہم ایک آزاد گروپ بنا کر کوئی نیا نشان لے لیں, سی ڈی, جیسے 84 میں ہم نے حق پرست گروپ بنایا تھا, اور اس میں پی ٹی آئی کے بچے بھی کمفرٹیبل ہوں گے, جماعت اسلامی کے بچے بھی ہوں گے. ایم کیو ایم پاکستان کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر خالد مقبول صدیقی تھوڑا سا اس سچویشن کو سمجھیں کہ وہ ہمارے نظریاتی لوگوں میں آخری سینئر لیڈرشپ لیول پہ وہ آخری آدمی ہیں. مصطفیٰ کمال نے بات بالکل ٹھیک کہی تھی جب خالد مقبول صدیقی کے پیر کے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی تھی. پہلے میرے ہی پیر کے نیچے سے زمین کھینچی گئی, پھر مجھے جو ہے وہ الگ کیا گیا. اب خالد مقبول کے خلاف وہی ہو رہا, اور مصطفیٰ کمال نے اس کو صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ڈمی سربراہ ہیں, اصل سربراہ کوئی اور ہیں. عامر خان بھی ہیں, وسیم اختر بھی ہیں. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ کیا کہا تو ویسے یہی جاتا ہے کہ عامر خان چلا رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان. کیا دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اکیلے عامر خان بھی نہیں, کنور نوید بھی ہیں, وسیم اختر بھی ہیں, اور چھوٹے موٹے اور بھی سربراہ ہیں. تو دیکھیں نا, ان کی وزارت لے کے کسی اور کو دے دی کہ ہم سمجھے کہ جھگڑا عمران خان سے ہے کہ 162 ارب کا پیکیج نہیں ملا. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ تو آپس کی لڑائی تھی, اور خالد مقبول صاحب کی وزارت لینی تھی. اب ان کو کہا کہ بس آپ خاموشی سے بیٹھیں اور یہاں سے بس پارٹی کو سمبولکلی چلائیں. مطلب علامتی سربراہ آپ ہیں اور اصل سربراہ لوگ, پالیسی کوئی اور. یعنی خالد مقبول نے ایک ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کی سلیکشن نہیں ہے ان کی. یہ سارے جو ایم این اے بنے, ایم پی اے بنے, یہ اور سربراہوں کے جو ہے نا سلیکشن. تو میں چونکہ اس بات پہ اگر خالد مقبول بھی ان کے ساتھ اڑیں گے تو ان کو بھی پارٹی سے باہر کریں گے, پر خالد بھائی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں, پھر آپ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ 84 کی ایم کیو ایم ریوائیو کریں گے, اور ایک فیوچر پرومس ہوگا, اور کراچی ول ٹیک پاکستان انٹو ناٹ 21st سینچری
but 22nd century. And not only Pakistan, इस पूरे रीजन को हम ले जाएंगे. मुंबई, कोलालमपुर, सोल, मनीला, बैंकॉक, ये कराची और पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं भेजता. जो हमारे बच्चे, आप भी MQM पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, तो इसके लिए आप खामोश भी हैं, कोई जंग भी नहीं लड़ी? नहीं, मेरे सिंध हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन है और मैं लड़ रहा हूँ वो अदालती जंग. थोड़ी स्लो है. इसी तरह वर्कर्स की मोबिलाइजेशन हो रही है, तो वो भी एक प्रोटेस्ट आने वाले महीनों में, दिनों में करेंगे कि फारूक भाई को सरबराही नहीं चाहिए. फारूक भाई कह रहे हैं कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें, मैं, खालिद मकबूल और हमारे एक और सीनियर बड़े एल्डरली सरदार अहमद, एक कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी बनाएं और 3 महीने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा चेंज करें और हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और उसमें मैंडेटरीली 35 ईयर से कम हम 65% नौजवानों को मौका दें. वो एक बिगिनिंग होगी, हवा का ताज़ा झोंका. एंड फिर मैंने कहा स्काई इज़ द लिमिट, फिर नो लुकिंग बैक, फिर हम आगे जाएंगे. तो ये खालिद मकबूल कर सकते हैं और मैं मिल के, और सरदार अहमद हमारे साथ होंगे. और उधर मुस्तफ़ा को भी मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा. मैं समझा सकता हूँ कि भाई बहुत तुमने अपना तजुर्बा कर लिया 1.5 ईंट की मस्जिद बना के, अब अपनी थोड़ी ज़बान को. लेकिन आप मुस्तफ़ा कमाल साहब की हिमायत भी करते हुए नज़र आए और कहीं जगह मुखालफत भी करते हुए नज़र आए, उसके बारे में देखें, मुझे कुछ उसका अमल और पॉलिसी गलत लगी, मैंने मुखालफत की. उसे मेरी कुछ चीज़ें गलत लगी तो उसने मेरी मुखालफत की. और उसने कुछ बड़ी गलतियां की, जो उसका स्टाइल रहा. शुरू में आकर उसने जिस तरह MQM के बारे में और फिर MQM के बानी के बारे में ज़बान इस्तेमाल की. देखें, हम MQM के बानी से अलग हो गए, उनकी पार्टी को ले लिया हमने कंट्रोल किया और पाकिस्तान से चलाना शुरू किया और फिर कोई कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं रखा. लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी ना, यानी कोई नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करूँ, अनसिविलाइज्ड कोई अल्फाज में यूज़ करूँ, ये मेरा ज़र्फ़ और मेरी तरबियत नहीं है. तो मेरे ख़्याल में जो मुस्तफ़ा से लोगों को शिकायत हुई थी वो यही हुई थी कि इतने सालों तक आप जिनके साथ काम करते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ना डालें. हम सब जिम्मेदार हैं जो बिगाड़ता ख़राबी थी. हाँ, उन्होंने जो मुल्क के ख़िलाफ़ नारा लगा दिया, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और मेरे आबाओ अजदाद की पूरी तहरीक को उन्होंने एक तरफ रख दिया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था. तो मेरे ख़्याल में वो आइडियोलॉजी का एक जो है वो तसादुम हो गया. फिर हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात की इजाज़त नहीं थी. तो फिर उन्होंने लकीर खींची तो मैंने भी खींच दी. लेकिन मैंने कोई बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी, कोई नाजेबा, नाशाइस्ता ज़बान मैंने इस्तेमाल नहीं की. डॉक्टर फ़ारूक साहब से गुफ्तगू हो रही है. अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं. वक्त होता है एक ब्रेक का. ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं. सदा फाउंडेशन पाकिस्तान में माजूर अफराद की देखभाल करने वाला एक मुनफरिद इदारा. कोरोना वायरस के बायस न्यूयॉर्क में हर तरह की तकरीबात की ममानियत है, इसलिए इस साल फाउंडेशन की फंड रेजिंग भी मौखर कर दी गई है. पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील है कि वो अपने अतियात सदा फाउंडेशन को दें और सहारा बने उन लोगों का जो आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं. डिसेबल अफराद को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हालत ऐसी है कि इन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है. ओवर 1000 मेंबर्स हैं हमारे, जो हम रेगुलरली हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं. माजूर अफराद की खिदमत में पेश सदा फाउंडेशन. आप अमेंडमेंट करें और सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन को अपने हाथों से निकाल दें. अली रज़ा को आगे लाएं, उसे पब्लिक रिलेशंस का इंचार्ज बनाएं, उसे राब्ता कमेटी का मेंबर बनाएं. तो उस पर मेरे बहुत सारे लोग मेरी मुखालफत करते थे. तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरी लड़ाई उसूली है. हैदर अब्बास रिजवी भाई खुद जानते हैं, बाबर गौरी जानते हैं कि वो क्यों नहीं आ पा रहे. तो क्या अगर कोई रुकावट है तो उसमें क्या पार्टी क्लियरेंस करा के देगी? और वो एक दिन के लिए एक फ़्लाइट से आए और दूसरी फ़्लाइट से चले गए. मैं गया हूँ जेल, कमर नवेद गए कुछ अरसे के लिए. तो पाकिस्तान में या तो आप सियासत में हैं तो रेल में हैं या जेल में हैं. पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए और उसमें कमी भी नज़र आई है. लेकिन अभी ये PTI के आने के बाद जो अपोजिशन है उसने बड़े इल्ज़ामात लगाए. MLN का कसूर ये है कि उनको 10 साल मिले, पीपल्स पार्टी को 5 साल मिले और फिर PMLN. तो वो नैब को बुरा कह रहे हैं, लेकिन नैब के
قانون میں انہوں نے کوئی امینڈمنٹ نہیں کی. میں دونوں کو کہتا موقع نہ دیتا اور میں یہاں نہ ہوتا تو کیا میں پھر کسی ڈانس انسٹیٹیوٹ میں اب بچوں کو ڈانس کی ٹریننگ دے رہا ہوتا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ علی رضا عابدی صاحب بھی کوئی پارٹی بنا رہے تھے, سب کو اکٹھا کر رہے تھے, تو اس کے بارے میں کیا؟ علی رضا عابدی وہی کام کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں کہ سب کو جوڑنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. میرا وہ دست راست, دست بازو, میرا سب سے پیارا ساتھی تھا وہ. بالکل. اور میں اور میرے ساتھی جب تک اس کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, جب تک اس سازش کا پتہ نہیں چلایا جائے گا اور سازش کرنے والے کون ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کون قاتل ہیں, ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا, ہم بھی چین اور سکون سے بیٹھنے والے نہیں. اور علی رضا عابدی میرے نظر انتخاب میں وہ کراچی کا اگلا میئر تھا. میری نظر میں نے اس کو اگلے میئر کے لیے سلیکٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے میں پارٹی سے اپروول لیتا, پارٹی کے لوگوں, لیکن میری پارٹی میں لوگ انسیکیور تھے اس سے. یہ میرا ایک جہاں میرے میں کہتا تھا کہ آپ لوگوں کے بھلے اور ان کی خدمت کریں, ویسٹڈ انٹرسٹ مفادات کی سیاست نہ کریں, تو وہیں وہ اچھے لوگوں کو بھی آگے آنے دیں. میں کہتا تھا علی رضا کو آگے لائیں, اسے پبلک ریلیشنز کا انچارج بنائیں, اسے رابطہ کمیٹی کا ممبر بنائیں. تو اس پہ میرے بہت سارے لوگ میری مخالفت کرتے تھے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ میری لڑائی اصولی ہے. تو علی رضا عابدی چونکہ سب کو ایک جگہ کرنے جا رہا تھا, اسی رات میری اس سے میٹنگ تھی, مجھے اعتماد میں لیتا تھا, ہر قدم پہ مجھے بتاتا, اور وہ آفاق احمد سے بھی ملا تھا, وہ سلیم حیدر سے بھی ملا تھا, اور وہ شاید پی ایس پی کے بھی کچھ لوگوں سے ملا تھا اور ان کو بھی سمجھا رہا تھا. یہ میرے علم میں ساری باتیں. اب حیدرآباد والوں سے شاید اسے ملنا تھا, اور اس سے پہلے اس کے ساتھ یہ ہو گیا. جس نے بھی کیا یہ نیشنل لاس ہے. علی رضا عابدی از ناٹ اونلی ایم کیو ایمس لاس اور کراچیز لاس اور مہاجروں کا لاس نہیں ہے صرف, یہ پورے ملک کا لاس ہے. اب کیا ماں باپ پڑھے لکھے بچوں کو کہیں گے کہ جاؤ بیٹا سیاست کرو علی رضا عابدی کے انجام کو دیکھنے کے بعد؟ تو یہ نقصان ہے نا, ہماری پالیٹکس کا نقصان ہے. اب ماں باپ ڈریں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ تشدد ہے, بچے لائف کا رسک لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ سب کو محفوظ رکھے اور ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اس کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کریں انشاءاللہ, اور اس کے قاتل گرفتار ہونے چاہیے, سازش کا پتہ چلنا چاہیے. اچھا, بابر غوری صاحب طویل عرصے سے امریکہ میں ہیں, حیدر عباس رضوی صاحب کینیڈا میں ہیں, ان کی واپسی کے کوئی آثار, ان سے آپ کی کوئی گفتگو؟ ہم اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان کی واپسی میں انہیں ہی فیصلہ کرنا ہے. وہ لوگ آنا چاہیں تو کوئی ان کے اوپر انٹری کنٹرول نہیں لگا ہوا. اگر یہ لوگ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے. تو اس رکاوٹ کو سب سے بہتر تو حیدر عباس رضوی بھائی خود جانتے ہیں, بابر غوری جانتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ پا رہے. تو کیا اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس میں کیا پارٹی کلیئرنس کرا کے دے گی کہ پارٹی کلیئر کرائے ان کو؟ اگر فرض کر لیں کوئی بھی ان میں سے, دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ کسی بھی معاملے میں وانٹیڈ ہے انویسٹیگیشن کی حد تک بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن کے لیے پیش کرنا چاہیے. اور حیدر عباس رضوی کو تو میرے بہادر آباد کے بھائیوں نے بلایا بھی تھا, اور وہ ایک دن کے لیے ایک فلائٹ سے آئے اور دوسری فلائٹ سے چلے گئے. اس کا مطلب کہ کوئی گڑبڑ ہے, کوئی ایشو ہے. تو اصولاً تو یہ ہونا نہیں چاہیے, اور حیدر عباس رضوی بھائی کو بھی واپس نہیں جانا چاہیے تھا. اگر آ گئے تھے اور کیسز بنے ان پہ یا بنتے, یا جو بھی الزام جھوٹا سچا جو بھی الزام تھا, تو اس کو فیس کرنا چاہیے تھا. بھئی دیکھیں میں بھی 35 سال کی اس عملی سیاسی جدوجہد میں 6-7 سال جیل رہا ہوں. مصطفیٰ کمال کبھی جیل نہیں گئے, حیدر عباس رضوی کبھی جیل نہیں گئے, فیصل سبزواری کبھی جیل نہیں گئے, خالد مقبول صدیقی کبھی جیل نہیں گئے, عامر خان گئے, میں گیا ہوں جیل, قمر نوید گئے کچھ عرصے کے لیے. تو
پاکستان میں یا تو آپ سیاست میں ہیں تو ریل میں ہیں یا جیل میں ہیں اور تو صرف ہر وقت ریل میں تو نہیں ہو سکتے, جیل بھی جانا پڑے گا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدر بھائی نے غلطی کی. اگر وہ آ گئے تھے تو انہیں اپنی گرفتاری دے دینی چاہیے تھی. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تیار ہوں, مجھ سے اگر لیکن ہم نے بھی تو جب نیب کا مجھ پر بھی تو کیس بنا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں نے فیس کیا, میں نے گرفتاری دی, میں اٹک کے زندان خانے میں رکھا گیا, جو اذیت ناک جو جیل جسے کہتے ہیں, تو مجھے وہاں رکھا گیا تھا. تو یہ تو پھر سیاست میں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. تو پھر جیل میں یہ شعر میں بہت لوگوں کو چپکاتا تھا جو اداس ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو پھر یہ پنگا کیوں لیا تھا آپ نے, نہ لیتے. تو لیکن میں آنے والے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ اب ماحول بہتر ہونا چاہیے, ہوگا. ان پالیٹکس آف وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں کمی بھی نظر آئی ہے. لیکن ابھی یہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد جو اپوزیشن ہے اس نے بڑے الزامات لگائے ہیں کہ پالیٹکس آف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو اس کو ہماری آئندہ کی سیاست کیسے ہینڈل کرے گی, یہ بھی ایک ایشو دوبارہ سے آ گیا. پہلے تو مکمکہ ہو گیا تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا کہ وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے کارکنوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے, ایک دوسرے کو ہراساں نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ اب پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں جی, کرپشن کے خلاف ہمیں تو احتساب کرنا ہے, اور اس میں نیب ایک آٹونومس ادارہ کرے گی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا قصور یہ ہے کہ ان کو 10 سال ملے, ایک پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے اور پھر پی ایم ایل این کو. تو وہ نیب کو برا کہہ رہے ہیں, لیکن نیب کے قانون میں انہوں نے کوئی امینڈمنٹ نہیں کی. میں دونوں کو کہتا تھا, یوسف رضا گیلانی کو بھی, نواز شریف کو بھی, کہ آپ امینڈمنٹ کریں اور سلیکشن آف چیئرمین کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیں, کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن اگر اپنی مرضی کا چیئرمین لائے گا تو وہ تو پھر ان دونوں کا احسان مند ہوگا. ایک ایسی نیوٹرل باڈی بنائیں, ٹیکنوکریٹ کی, ریٹائرڈ ججز کی, اچھے معروف آنیسٹ ایسے جج, امپیکیبل انٹیگریٹی والے, ان کو لا کے ان سے کہیں. تو یہ لیکن وہ ترمیم نہیں کی, اور اب ساری بھڑاس نکالتے ہیں وہ عمران خان پر. تو وہ جو واٹ یو سو شیل یو ریپ, یہ نیب بنایا آپ نے کسی اور کے لیے, گڑھا کسی اور کے لیے کھودا, آج خود اس میں گر گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو جو ووٹ ملتے تھے وہ ان کے بانی کی وجہ سے ملتے تھے, اور پی ٹی آئی نے 2018 کے الیکشن میں ایم کیو ایم کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی کو ملیں. تو کیا اب ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے؟ وہ تو ایم کیو ایم کی اپنی خامیوں, کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے اس وہ ووٹ بینک کافی سکڑ گیا ہے. 25 لاکھ تک پہنچا تھا میکسیمم 2008 میں, جب مشرف صاحب کے زمانے میں پوری بیکنگ کے ساتھ 300 ارب روپے ملے, مصطفیٰ کمال کو اختیارات, اقتدار, وسائل, نو لکنگ بیک, اور جو کام ہوئے تھے, لیکن وہ سب عارضی کام تھے. وہ جو اختیارات ملے تھے وہ وقتی طور پر ملے تھے, مستقل نہیں ملے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ نقصان ہوا. ہم نے بھی اسی پر اکتفا کر لیا, ہم سیٹسفائی ہو گئے کہ بس اسی طرح ہمیشہ وقت رہے گا. آپ کو آئین میں ہر سبجیکٹ, لوکل سبجیکٹ کو پروٹیکشن دینی تھی, ہر ایریا آف ٹیکس کو پروٹیکشن دینی تھی, تاکہ پروونشل گورنمنٹ اس کو آپ سے چھین نہ سکے. لیکن مشرف کے زمانے میں ملے اور بعد میں چھین لیے گئے. تو اب ووٹ بینک کے لیے منظم ہونا ضروری نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں تو مصطفیٰ کی بات میں یہ صحیح نہیں کہ بانی کا ووٹ بینک تھا. اگر بانی کا ہی تھا تو پھر اس جیسی تیسی بھی ایم کیو ایم ہے, جس نے بانی سے الگ ہونے کے بعد بھی آپس میں لڑائیاں کی. ٹھیک ہے نا, یہ تو ابھی بھی انسان کا بچہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے, ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ابھی بھی 40 سال کی رفاقت رکھنے والے سینئر, سنسیئر, ایک کریڈیبلٹی والے آدمی کو, ایکسیپٹیبلٹی والے آدمی کو, وائڈر کنیکٹیوٹی والے آدمی کو آپ نے الگ کر دیا. تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ میں ان کے مفادات کے بیچ میں رکاوٹ تھا. تو یہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ووٹ بینک نیچے آیا. تو 25 لاکھ سے پہلے 14 لاکھ آیا. جب بانی کے زمانے میں بھی وہ ہماری ڈائریکشن نہیں تھی, ایک دن گورنمنٹ میں جاتے تھے, دوسرے دن آتے تھے واپس, اور مذاق اڑاتے تھے لوگ, ہوا نا.
تو 2013 میں ہی ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. بڑی مشکل سے پگڑی سنبھالی تھی دستار. وہ 4 سیٹیں ہم نے دانتوں میں دبا کے بچا لی ورنہ نکل گئی تھیں. تو 17 سیٹوں میں سے 3-4 سیٹیں جو تھیں وہ اضافی تھی 2013 میں. اور ووٹ بینک کتنا ہو گیا تھا؟ 25 لاکھ سے کم ہو کے 14 لاکھ. اور اب جب 2018 میں گئے تو وہ 14 لاکھ سے بھی کم ہو کے 8 لاکھ ہو گیا. تو 6 لاکھ اور کم ہوا حرکتوں کی وجہ سے, غلطیوں کی وجہ سے, ڈسکنیکٹ لوگوں سے, اوور کانفیڈنس. تو پھر یہ لیکن 8 لاکھ کا ووٹ بینک تو ہے نا. یہ اب تو بانی نہیں ہے لیکن یہ 8 لاکھ کا ووٹ بینک پتنگ کا اور ایم کیو ایم کا ہے. لیکن مصطفیٰ کو کتنا ووٹ بینک ملا؟ 1.25 لاکھ. تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بانی کا اپنا ایک سحر, کرزما اور ان کی اپنی محنت, ایک آرگنائز یونائٹڈ ڈسپلن مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ فنامنن بنایا انہوں نے. لیکن اب کیا ہم مل کے دوبارہ وہ فنامنن نہیں بنا سکتے؟ میں نے کہا میں نے کہا نا کہ منظم ہو کے کہ بھائی تمہارا 1.25 لاکھ ووٹ بینک ہے, تم بھی آ جاؤ بالکل اور اپنی زبان کو ٹھیک کرو. جو غلطیاں کی اس کی اگر معافی مانگنی ہے تو معافی مانگو اور خالد مقبول بھی ریئلائز کریں. میں موقع دے رہا ہوں, ہم تینوں مل کے یہ کہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں بننا, ہم ایک اچھی رابطہ کمیٹی دیں گے, ایک اچھا سیاسی عمل دیں گے جس میں پی ٹی آئی کا یوتھ بھی اٹریکٹ ہو, آئی جے ٹی کا یوتھ بھی اٹریکٹ ہو, اور سب مل کر کراچی کو اونرشپ دیں تاکہ ایک بار ہم یہ کام کر جائیں. کراچی چل پڑے تو پاکستان چل پڑے گا. یہ ہے سارت, اس کی تھیم یہ ہے. تو بس ہم نے غلطی کی کہ مشرف صاحب کے زمانے میں کچھ 6 بنیادی اصلاحات کے نکات تھے آئین میں ترامیم کی, ہم نے اس کو امپریس نہیں کیا. اگر ہم وہ کرتے جس میں لوکل گورنمنٹ کے سبجیکٹس کو پروٹیکشن دیتے تھے آئین میں, ایک لوکل گورنمنٹ افیکٹو, آٹونومس اور سیلف کنٹینڈ ہو جاتی. دوسرا ہم وسائل کی منصفانہ تقسیم, مرکز سے صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر ملتا ہے تو صوبوں سے بھی ضلعوں کو آبادی کی بنیاد پر جانا چاہیے تھا. وہ نہیں ہے, صوبوں سے اپنی مرضی وزیر اعلیٰ کی دے نہ دیں, جنگل کا بادشاہ ہے, بچہ دے انڈا دے, وہ ایک لطیفہ تھا نا. تو اس میں یہ گڑبڑ ہے. اسی طرح ٹیکسوں کا ایک جسٹ سسٹم, ایک منصفانہ نظام جس میں ہر قسم کی قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس لگے, ایوری ٹیکسیبل انکم مس بی ٹیکس, جو کہ نہیں ہے, یونیفارم نہیں ہے. یہ ہو جائے پھر انتظامی یونٹس بن سکتے تھے, پھر لینڈ ریفارمز ہو سکتی تھیں, پھر سوشو اکانومک پروگرام اور پیکیجز کو کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن ملتی. کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ ٹو بگن وتھ, پھر اس کے بعد حیدرآباد, خیرپور, لاڑکانہ, شکارپور, دادو اور باقی چھوٹے شہر ہر صوبے کے, ان کے پیکیجز بنتے, وہ انجن بنتے اور ان کو کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن دیتے. یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہیں وہ امینڈمنٹ اس کی میں نے ڈالی ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن میں, یعنی قانون سازی یا آئین سازی کا ڈرافٹ ہم نے ڈالا ہوا ہے. سر یہ کام ہم نے کیا. تھینک یو سو مچ. بہت زیادہ اچھی ڈسکشن رہی, بہت اچھا میسیجز آپ کے کنوے ہوئے. آخر میں ایک سوال آپ سے کریں گے, اگر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پولیٹیشین نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ نہیں دیکھیں, میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ پالیٹیشینس لوگوں کو انگلیوں پر نچاتے ہیں, نہیں. ہم تو ان کی رضا سے ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور عوامی سیاست کرتے ہیں اور ذہنوں کو بدلتے ہیں. لیکن چونکہ ہم جب بات کرتے ہیں ہماری باڈی لینگویج, میں سمجھتا ہوں میری یا شہباز شریف کی اگر باڈی لینگویج کو دیکھیں تو لائٹر سائڈ پہ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ یہ موقع نہ دیتا اور میں یہاں نہ ہوتا تو کیا میں پھر کسی ڈانس انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو ڈانس کی ٹریننگ دے رہا ہوتا. تو کیونکہ بہت زیادہ ہاتھ ہلتے ہیں, تو میں تو آپ کو آفر بھی کی تھی پروگرام سے پہلے کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں جی, ورنہ آپ کے پروگرام میں کیمرے کے بیچ میں میرے ہاتھ بہت زیادہ آئیں گے بیچ میں. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, اینڈ می یو آلویز ڈو ویل جی.